کہانی ایک گھنے جنگل میں شروع ہوتی ہے، کہیں کے بیچ میں ایک بڑے دریا کے کنارے، جہاں جیف نامی شخص اس جگہ کا ایک آدمی اپنے چند دوستوں کے ساتھ دریا میں آگے بڑھ رہا ہے۔ لوگ سانپ پکڑ کر شہر میں بیچ دیتے تھے، وہ کرتے تھے۔ آج جہاں یہ لوگ رہتے ہیں انہیں سانپ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس جگہ کو بہت زیادہ پکڑنے جا رہے تھے، یہ خطرناک تھا، یہاں تک کہ کشتی کا کپتان جیف جیسا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جس جگہ تم جا رہے ہو یہ جگہ لعنتی اور زہریلے سانپوں سے بھری ہوئی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ اس میں کرمزن ہے۔ وہاں ایک بہت بڑا ایناکونڈا رہتا ہے جس کا نام ہے۔ جو بھی اس جگہ جاتا ہے ایناکونڈا اس پر حملہ کرتا ہے، وہ مجھے مارتا ہے۔ لیکن جیف مسکرایا۔ وہ کشتی کے کپتان سے کہتا ہے کہ تم بس مجھے دو، آپ کو وہاں حاصل کرے، وہاں آپ کو اپنا مل جائے گا، آپ کو پیسے مل جائیں گے اور آپ اپنی کشتی لے سکتے ہیں، واپس آ جاؤ۔ جیف ایک سانپ پکڑنے والا ہے، ایک ماہر شکاری تھا، اور آج جیف خاص طور پر تھا۔ کرمزن ایناکونڈا کو پکڑنے کے لیے وہ جنگل میں آیا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ لوگ مقام تک پہنچو اور یہاں کشتی کیپٹن جیف سے مزید رقم مانگ رہا ہے، مطالبہ کرتا ہے کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے۔ ایک جگہ تھی اور کسی کو یہاں لانا ایک تھا، یہ بہت پرخطر کام تھا۔ جیف نے بھی انکار کر دیا، وہ نہیں کرتا اور اپنی جیب سے پیسے نکال کر اسے دیتا ہے، وہ مجھے دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کشتی کے کپتان وہ پیسے لینے کے لیے دونوں ہاتھ بڑھاتا ہے، پھر جیف جان بوجھ کر رقم گرا دیتا ہے، جسے کشتی کا کپتان بخوشی اٹھا لیتا ہے۔ جب وہ پیسے اٹھانے کے بعد مسکراتا ہے، اس نے جیف کو دیکھا اور پھر جیف نے اسے گلے لگا لیا۔ میں نے اسے چاقو مار کر ہلاک کر دیا، بے دردی سے اس کا گلا کاٹ کر دریا کے پانی میں پھینک دیا۔ وہ اپنا سر پھینک دیتا ہے، یہ سب دریا میں گرتا ہے۔ ساحل پر کھڑے جیف کے دوست بھی دیکھ رہے تھے۔ جیف کو ایسا کرتے دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ جیف پھر اپنے دونوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے پاس آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے، اگر تم دونوں مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو، اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو بھی اسی انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ تینوں آگے جنگل میں چلے گئے۔ وہ ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کا سامنا سانپوں سے ہوتا ہے۔ کا ایک بڑا مجسمہ ظاہر ہوتا ہے اور یہ جیف کی طرف دیکھ کر کرمزن ایسا کہتا ہے، ایناکونڈا کی کہانی سچی تھی۔ دوسری طرف جیف صحابہ کو بہت سے سانپ مل جاتے جسے دیکھ کر وہ بھی بہت خوش ہے۔ اس کے بعد دونوں جلدی سے تمام سانپوں کو پکڑ کر تھیلوں میں ڈال دو، جبکہ جیف ان چھوٹے سانپوں پر ہے۔ وہ توجہ نہیں دیتا اور وہ اس جنگل کا سب سے خطرناک شخص ہے۔ کرمزن ایناکونڈا نام کا بڑا سانپ وہ اسے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اب یہ دونوں دوست وہ سانپ جو کپڑے کے تھیلے میں بھرے ہوئے تھے، اکیلا ساتھی سانپوں کو کشتی تک لاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جیف کے پاس آدمی تھا، اس کا گلا کاٹ کر اسے پانی میں پھینک دیا گیا۔ اس کا سر تھا، مسخ شدہ لاش کچھ دور پانی میں کھڑی ہے۔ اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک لاش پانی میں ڈوب گئی۔ ایک بڑی سی تیرتی ہوئی چیز تیزی سے اس کے قریب آئی، وہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ آدمی ڈر کر بھاگ گیا، وہ جنگل کی طرف بھاگنے لگتا ہے، لیکن پھر ایک بہت بڑا بجلی کا تیز ایناکونڈا نے اسے پکڑ لیا۔ آدمی کے جسم اور اس کی ہڈیوں کے گرد لپیٹا گیا، اسے توڑتا ہے اور اس کا بڑا منہ کھولتا ہے۔ وہ اسے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جو سانپوں سے بھرا ہوا ہے، سے بھری تھیلی لے کر جنگل میں آگے بڑھے۔ وہ آگے بڑھ رہا ہے، پھر اچانک ایک جگہ آ پہنچا۔ وہ رک جاتا ہے اور کچھ دیکھتا ہے جو اسے گہرائیوں سے مارتی ہے۔ وہ مزید ڈر جاتا ہے۔ اصل میں اس کے پاس ہے۔ میں نے ایک ایناکونڈا کی لاش کو رینگتے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہی ایناکونڈا درخت پر چڑھا، اس کے پیٹ کو دیکھ کر صاف نظر آ رہا تھا، یہ ایسا تھا جیسے اس نے ایک آدمی کو زندہ نگل لیا ہو۔
اب اس سے پہلے کہ انسان اپنی جان لے لے وہ تب ہی بچ سکتا تھا جب ایناکونڈا اور اس کا ساتھی سانپ پھر لاش کو باہر نکال دیتا ہے۔ سانپ نے اس آدمی کو بھی پکڑ لیا۔ وہ آدمی کو پکڑ کر زور سے دباتا ہے اور درخت اس سے لپٹ کر اس آدمی کو بھی کھانا شروع کر دیتا۔ جیف بھی دور سے یہ سب دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر جیف اپنے ساتھی سے کہتا ہے، بچانے کے بجائے خوش ہو رہا تھا کیونکہ جیف وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ کوئی اس سانپ کو کھلائے۔ اور جب سانپ چارہ کھاتا ہے، جب اس کی توجہ مبذول ہو جاتی ہے تو جیف نے سانپ کو بے ہوش کر دیا۔ اسے مار ڈالو۔ جیف پھر اپنی مختصر بندوق پھینک دیتا ہے۔ وہ سانپ کو نکال کر بے ہوش کرنے ہی والا تھا۔ پھر اچانک جنگل کے تمام جانور اور پرندے وہ شور مچانے لگے۔ ان کی آوازیں سن کر وہ ایناکونڈا نے اپنے شکار کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ آخر کچھ تو تھا جس نے جنگل بنا دیا۔ سارے جانور ڈر گئے۔ اب منظر یہاں کاٹتا ہے اور ہمارے ساتھ سرکس شو میں علاج کیا جاتا ہے۔ یہ سرکس اب بند ہونے کے دہانے پر تھا۔ کوئی اس سرکس کو دیکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس نے اسے یہاں سرکس کے مالک کے پاس نہیں رکھا۔ بلی یانگ نامی ایک لڑکا کس کے ساتھ آتا ہے۔ سرکس کے مالک کو پیسوں سے بھرا تحفہ ملا۔ وہ سب جو سرکس میں سوٹ کیس دے کر کام کرتے تھے لوگوں کو خریدتا ہے کیونکہ وہ تھائی لینڈ جا کر ایک نیا سرکس کھولنے کا ارادہ ہے۔ سرکس پیپل بذریعہ بل یانگ میں اپنے ارد گرد اتنا پیسہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہوں، کیونکہ آج سے چند سال پہلے بل یانگ میں بہت غریب ہوا کرتا تھا، وہ بھی انہی لوگوں کی وجہ سے۔ وہ سرکس میں اکٹھے کام کرتے تھے، لیکن میں نہیں جانتا کہ اب کون سا بل یانگ ہے۔ اس نے اتنی محنت شروع کر دی کہ راتوں رات اتنا امیر ہو گیا۔ اگلی صبح بل یانگ کشتی کے ذریعے واپس آیا۔ لوگوں کو تھائی لینڈ لے جانے کا منصوبہ اب، کیونکہ بل یانگ کے پاس یہ تمام لوگ ہیں، اسے خریدا تھا، تو یہ سب اس کے بارے میں ہے۔ یہ فرض کر کے وہ کشتی میں بیٹھتا ہے اور کشتی کو لے جاتا ہے۔ کپتان کشتی کو چلانے لگتا ہے۔ راستے میں بل یانگ باتھ روم میں چھپ کر کسی کو بلا رہا ہے۔ وہ کرتا ہے اور کال پر وہ دوسرے شخص کو بتاتا ہے، میں جانتا ہوں کہ ڈیلیوری تیار ہے، میں جلد ہی واپس آؤں گا، میں لوگوں کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گا۔ بل یانگ کے یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کشتی پر سوار لوگوں کے ساتھ کچھ غلط کر رہا تھا، کرنے کے بارے میں ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آگے کا راستہ بند ہے، جہاں لکڑیاں اور بہت سے ڈبے رکھے ہوئے تھے اور کہیں رکھے ہوئے تھے۔ راستہ روک دیا تھا۔ پھر کشتی کپتان کہتا ہے ہمیں کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس راستے پر جا رہے ہیں، ہمیں تھائی لینڈ پہنچنے میں کافی وقت لگا۔ چنانچہ بل یانگ کو کپتان مقرر کر دیا گیا۔ اسے خیال پسند نہیں ہے۔ اس نے کیپٹن کو دھمکی دی، کچھ بھی ہو ہم وقت پر تھائی لینڈ پہنچ جاتے ہیں، مجھے وہاں جانا ہے کیونکہ ہمارا وہاں ایک شو ہے جس کے لیے میں نے پیشگی رقم لے رکھی ہے۔ اگر ہم شو نہیں کرتے ہیں تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ کپتان کا کہنا ہے کہ اگر آپ لمبا راستہ نہیں جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہی واحد راستہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو بموں سے اڑا دیتے ہیں اور یہاں سے اپنا راستہ بنائیں۔ بلی یانگ نے کپتان کا مشورہ درست سمجھا۔ لگتا ہے وہ اس کے لیے تیار ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ کتنے لوگ تھے۔ آپ ایک بڑی غلطی کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد لوگ کنٹینرز کے قریب بم رکھتے ہیں اور پھر انہیں ریموٹ سے اڑا دیا۔ ایسا کرنے سے ان کا راستہ صاف ہو گیا، لیکن دھماکے کی وجہ سے ان کی کشتی پر کئی سانپ اتر گئے۔ گر جائیں کیونکہ وہ تمام کنٹینرز یہ سانپوں سے بھرا ہوا تھا۔ ڈر کے مارے یہ لوگ یہاں آئے، وہ بھاگنے لگتے ہیں۔ اب پوری کشتی سانپوں میں ڈھکی ہوئی ہے۔ یہ پانی سے بھرا ہوا تھا اور یہ سانپ کشتی پر موجود تھا۔ وہ لوگوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک لڑکی ہے جس کا نام لینی ہے۔
एक लड़की जहानत से पाइप इस्तेमाल करती है। ये दबाव के जरिए पानी को खोलता है। आसपास के तमाम सांपों को कुश्ती के जरिए ले जाया जाता है। वो उसे नीचे पानी में गिराती है। वो कुश्ती के बाथरूम में छप जाता है, लेकिन फिर अचानक बाथरूम की छत गिर जाती है और बहुत से सांप बिलियांग पर गिर पड़े। इनसे बचने के लिए वो दरिया में छलांग लगा देता है। छलांग लगाता है और तीर कर साहिल पर जाता है। वो पहुंचता है, लेकिन वहां भी एक बादशाह कोबरा इसके सामने आता है। अब पहले वो किंग कोबरा तभी बली को काट सकता था। एक आदमी सांप पर कदम रखता और उसे कुचल देता, और बली ने यांग की जान बचाई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जेफ था। अब जेफ बली की जान बचाई थी, तो बली उसे अपनी कुश्ती में लाता है। जेफ यहां सबके साथ है। झूठ के मैं जंगली एक्सप्लोरर हूं और किसी हादसे की वजह से यहां का जंगल में फंस गया हूं। फिर सर्कस का एक आदमी जाया नामी शख्स के कानों में तेज आवाज है। उसे तकलीफ होने लगी। दर्द इतना शदीद था कि वो गिरता है। जब जेफ ने इसके कान में सरगोशी की, अगर मैंने करीब से देखा तो मुझे पता चल जाएगा जाया को कान में दर्द क्यों होता है। जेफ को फिर अपनी उंगली पर किट लगती है। इसे लगाता है और जाया के कान में ले जाता है, और फिर जाया के कान से एक बारीक जहरीला मादा निकला। सांप बाहर आता है और जेफ की उंगली को काट लेता है, लेकिन सांप के काटने के बावजूद जेफ को कुछ महसूस नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता और वो इस पतले सांप को पानी में फेंक देता है। लेनी ये देखकर बहुत हैरान हुई। वो बेचैन हो जाती है और सोचने लगती है कि ये सांप किया है। काटने के बाद भी जहर अब भी जेफ को मुतासिर करता है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? लेनी को सांपों का भी इल्म था। वो जानती थी कि इंसानों को सांप के जहर से महफूज बनाया जाए। इसके जिस्म में सांप का जहर बहुत ज्यादा है। तभी सांप इस शख्स पर हमला करता है। इस पर जहर असर नहीं करता। वो बली यंग को भी बताती है और मुझे बताती है। जेफ ठीक नहीं लगता। आपने ये भी नोट किया? सांप ने इसे उंगली पर काटा, लेकिन जेफ कुछ नहीं हुआ। लेकिन बिल यंग लेनी का था। वो बातों को नजरअंदाज करके कहता है, हमें जेफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इसने मुझे और हमारे एक दोस्त को मार डाला। दूसरी तरफ जेफ कुश्ती पर है। कैप्टन जेफ दी बूट के कप्तान से मुलाकात बहुत सारे पैसे के लिए एक नक्शा दिखाता है और कुश्ती के कप्तान से कहता है कि अगर आप मुझे नक्शे पर दिखाए गए मकाम पर ले गया, जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं आपको बहुत कुछ हासिल करूंगा, मैं अदा करूंगा। कप्तान इस जगह का नाम सुनता। वो बंदूक उठाता है और जेफ की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि अगर आप दोबारा वहां जाने की कोशिश करें, अगर तुम बात करोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। दरअसल कप्तान को भी इस जगह का इल्म था। करीमजान नाम का एक बहुत खतरनाक आदमी था। जेफ ये सुनता है और वहां जाता है। कप्तान कश्ती में चला जाता है, मछली पकड़ना शुरू कर देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कप्तान कौन सा फिशिंग रॉड इस्तेमाल करता है। वो मछली पकड़ रहा था, इसके पास फिशिंग रॉड नीचे था। कोई सख्ती से खींचता है, जिसकी वजह से वो फिशिंग रॉड कप्तान के हाथ से फिसलकर नीचे धंस गया। कप्तान अब वो फिशिंग रॉड इस्तेमाल करता है। वो उसे लेने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन फिर कोई उसे खींचकर पानी में उतारता है। दरअसल कप्तान के अलावा कोई नहीं। जेफ ने कप्तान को पानी में खींच लिया। उसे कत्ल करने के बाद जेफ कैप्टन की लाश को ले गया। जंगल में एनाकोंडा को पुकारना वो उसे बैत अलखला के तौर पर इस्तेमाल करता है। थोड़ी देर के लिए बाद में सब कप्तान को तलाश करने लगते हैं, लेकिन कुश्ती का कप्तान उन्हें कहीं भी ले जाता। लेनी को जेफ पर शक हो जाता है। मुझे हैरत है कि क्या जेफ ने उसे मार डाला। वो जेफ से पूछती है कि कैप्टन कहाँ है, लेकिन जेफ का कहना है कि मैं कप्तान के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता, वो ये भी कहता है।
یہ ایک جنگل ہے، یہاں انسانی گمشدگی عام ہے، یہ حقیقت کی بات ہے۔ پھر اچانک ایک عجیب سی آواز پورے جنگل میں پھیل گئی، ایک اونچی آواز میں ہوا بھر جاتی ہے۔ جنگل کے تمام پرندے اور جانور شور مچاتے ہوئے بھاگنے لگتے ہیں۔ پھر اچانک ان سب نے پانی میں کچھ عجیب حرکت دیکھی، سنا ہے۔ وہ ساتھ ہی کہتا ہے کہ یہ کیسا لگتا ہے؟ جیف پھر خوشی سے کہتا ہے، کچھ بڑا آنے والا ہے۔ جیف خوش ہے، صاف ظاہر تھا کہ وہ آ رہا ہے۔ میں خطرے کے حملے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دریا کی گہرائی میں ایک بہت ہے بڑا ایناکونڈا جیف کے جال کی طرف بڑھتا ہے۔ جیف کی ماہی گیری کی چھڑی وہ زور سے نیچے کھینچتا ہے۔ اب جیف ایناکونڈا کو پکڑنے کے لیے ماہی گیری کی چھڑی وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ایناکونڈا اتنی آسانی سے جیف کے جال میں پھنس گیا۔ وہ کہاں پھنسنے والا تھا؟ پھر وہ ایناکونڈا اس کے قریب آیا۔ یہ سامنے آتا ہے۔ یہ ایناکونڈا کی شکل کا ہے۔ یہ بہت بڑا اور بہت خوفناک تھا۔ سب کی سانسیں گلے میں اٹک جاتی ہیں۔ جیف جس نے مچھلی پکڑنے کی چھڑی کی رسی پکڑی تھی، ایناکونڈا رسی پر زور سے کھینچتا ہے، جیف نیچے پانی میں گرتا ہے۔ ایناکونڈا جیف کو پانی میں ادھر ادھر پھینکتا ہے، لیکن جیف اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتا۔ وہ ہار ماننے والا نہیں تھا، وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دریا میں موجود ایک چھوٹی مچھلی کے لیے تیر رہی تھی۔ کشتی پر سوار ہو کر ایناکونڈا کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جال کی رسی کو اسی کشتی سے باندھ دے۔ اب وہ کشتی پر کھڑا ہوتا ہے اور ایک لیتا ہے۔ وہ تیز دھار آلے سے ایناکونڈا پر حملہ کرتا، لیکن اس حملے کا ایناکونڈا پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کا زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ ایناکونڈا جیف کو بھی پکڑتا ہے۔ کشتی سے چم جاؤ اور نیچے پانی میں ڈوب جاؤ، دور کھڑے یہ لوگ یہ سب دیکھتے ہیں، اور ان کے خیال میں جیف نے مارا، لیکن اگلے ہی لمحے جیف تیرتا ہوا واپس آیا۔ وہ کشتی کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہیں۔ اب جیف واپس آ گیا ہے۔ ایناکونڈا پانی کی تلاش کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایناکونڈا اب پانی میں ہے۔ نہیں، یہ اس کے پیچھے کشتی کی چھت پر ہے۔ ایناکونڈا نے کیپٹن کو مارنے کے لیے سب کے سامنے منہ کھول دیا۔ یہ دیکھ کر کشتی ہر کوئی بہت خوف زدہ ہے۔ یہ لوگ وہ خود کو ایناکونڈا سے بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگا۔ وہ بھاگنے لگتے ہیں۔ وہ خود کو ایناکونڈا کے کمرے میں بند کر لیتا ہے۔ سرکس کے 2 ساتھیوں کو قتل کرنے والا تھا۔ تب بھی جیف ہاتھ میں ایک تیز دھار چیز لیے پیچھے سے آیا۔ وہ اوزاروں سے ایناکونڈا پر حملہ کرتا ہے۔ اس سے ایناکونڈا اور بھی غصہ آئے گا، اور اب ایناکونڈا جیف کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن جیف خود ایناکونڈا سے ہے۔ وہ ایناکونڈا سے چھپتا ہے، لیکن وہ جیف کو بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ تلاش کرنے کے لیے کشتی میں داخل ہوتا ہے، جہاں سرکس کے باقی لوگ بھی کشتی کے اندر ہیں، چھپے ہوئے تھے۔ خوش قسمت ایناکونڈا بلی اور وہ ڈیانا کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ان پر چلتا ہے، کھڑکی سے باہر اور کشتی سے باہر رینگتے ہوئے یہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سب لوگ کشتی پر سوار ہیں، ہر کونے کے ارد گرد پوشیدہ۔ ایناکونڈا ہوٹل باتھ روم کی طرف لوگوں کو تلاش کرتے وقت جب وہ جاتا ہے تو اسے ایک بچہ اور جا نظر آتا ہے۔ ایناکونڈا فوراً ان دونوں پر حملہ کرتا ہے، لیکن وہ دونوں اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ چلو وہاں سے نکلتے ہیں۔ اب ان کے پاس لینی ہے۔ جیسے ہی ایناکونڈا لینی تک پہنچتا ہے، جب ڈریگن حملہ کرتا ہے، جا سمجھداری سے کام کرتا ہے۔ لیتے وقت ایناکونڈا کے سر کے سامنے ایک برتن تاکہ ایناکونڈا کا سر ایک برتن کی طرح نظر آئے۔ اندر پھنس جاتا ہے، برتن سے اپنا سر دھکیلتا ہے۔ ایناکونڈا فرار ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اور اس ہنگامے میں یہاں مٹی کا تیل ملا۔ گیلن ایناکونڈا کے سر سے گرتا ہے۔ برتن کو مکمل طور پر ہٹانے کے لیے وہ بے قابو ہو جاتا ہے۔
وہ خود کو یہاں اور وہاں منتقل کرتا ہے اور آخر کار وہ اپنا سر کشتی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ برتن کو اپنی مٹھی سے پھینک کر توڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سر آزاد ہو جاتا ہے۔ لیکن مفت ایسا ہوتے ہی جیف ایناکونڈا کا پیچھے سے گلا گھونٹ دیا گیا۔ وہ رسی کے گرد پھندا ڈالتا ہے۔ اس سے پہلے کہ جیف ایناکونڈا کو پکڑ پاتا، وہ نیچے گر گیا۔ مٹی کا تیل بہنے سے کشتی میں آگ لگ گئی۔ اس میں آگ لگ جاتی ہے اور کشتی آہستہ آہستہ اسے لپیٹنے لگتی ہے۔ کشتی میں رکھے ہوئے بموں تک پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کشتی بن جاتی ہے۔ دھماکے ہونے لگتے ہیں۔ پھر کشتی ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے۔ اب کشتی وہاں موجود ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے پانی میں چھلانگ۔ لیکن جیف ایناکونڈا کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بچ نہیں پاتا اور آگ میں جھلس جاتا ہے۔ مر جاتا ہے۔ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح تیرتے ہیں۔ دریا کے کنارے تک پہنچی جہاز بلی ینگ آگ کو دیکھتے ہی رونے لگتا ہے۔ اس کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اب وقت پر ہیں۔ باقی سرکس تھائی لینڈ نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس کی وجہ سے لوگ بہت خوفزدہ تھے۔ ہر کوئی جنگل کے بیچ میں تھا اور اب ان کے پاس ہے واپس جانے کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی۔ لینی وہ سمجھ چکی تھی کہ جیف اس سب کا ذمہ دار ہے۔ اس نے ان کے جہاز کو جال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ جیف کو بتاتی ہے اگر آپ یہ کام نہ کرتے تو یہ اتنا بڑا ہوتا، خطرہ ہم پر نہ آتا۔ جیف جواب دیتا ہے کہ اب لوگ جانتے بھی ہیں کہ یہ ایک ایناکونڈا ہے۔ اس کی قیمت کتنی ہے؟ اگر آپ لوگ اسے خرید لیں، اگر آپ نے اسے پکڑنے میں میری مدد کی ہوتی تو آج ہم ہوتے ہر کوئی کروڑ پتی ہوگا۔ پیسے کا نام ہی سنتے ہیں۔ بلی ینگ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ تھائی لینڈ جانے کا منصوبہ منسوخ کر دیا اور جیف کے پاس بھاگا اور کہتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس ایناکونڈا کو بتائیں ہم اسے پکڑنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ہم پیسے کیسے حاصل کرتے ہیں۔ پھر جیف وہ ایک نقشہ نکال کر انہیں دکھاتا ہے اور کہتا ہے، اگر آپ لوگ میری مدد کریں تو یہ نقشہ میں آپ کو 1-2 دن کے اندر بھیج دوں گا۔ میں تمہیں تھائی لینڈ بھیج دوں گا۔ اب بلنگ اور باقی ٹیم جیف کے کشتی تک پہنچنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن لینی کے پاس جیف کے لیے نرم جگہ ہے۔ اسے بالکل بھی اعتماد نہیں تھا، چنانچہ وہ وہاں چلا گیا۔ وہ جانے سے انکاری ہے۔ بس پھر سرکس کی ٹیم ایک لڑکی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ جب بل ینگ اپنے کندھے پر دیکھتا ہے، پھر انہیں معلوم ہوا کہ لڑکی مجھے ایک بہت ہی خطرناک مکڑی نے کاٹا ہے جس کا وہ زہر سے مر سکتی تھی۔ یہ دیکھ کر جیف وہ وہاں موجود سب کو بتاتا ہے کہ میرا اس کے پاس ایسی دوا ہے جو اس لڑکی کو ٹھیک کر دے گی۔ ایک علاج ہے، لیکن وہ دوا میرے لیے کام نہیں کرتی۔ میں رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کا علاج کریں، اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے میری کشتی پر لے جا سکتے ہیں۔ مجھے اسے پہنچانا ہے۔ اب مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی لینا پڑے گا۔ وہ جیف کے ساتھ جانے پر راضی ہے۔ گھنٹوں کے سفر کے بعد جب دریا کا ایک ساتھی وہ پانی پینے لگتا ہے، لیکن جیف اسے روکتا ہے اور جیف سب کو بتاتا ہے کہ یہاں پانی کبھی نہیں، اسے بھی نہ پیو۔ یہاں کے پانی میں کیڑے مکوڑے ہیں جو پانی پینے کے دوران انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کیڑے اس شخص کے گھر آتے ہیں۔ میں اپنے اندر ایسی پیاس محسوس کرتا ہوں کہ مجھے پانی چاہیے۔ وہ پیتے ہی دریا میں ڈوب گیا ہوگا۔ یہ لوگ راستے میں بھوکے رہتے ہیں۔ پھر جیف کو قریبی چٹانوں سے ایک سانپ ملا۔ وہ اسے پکڑتا ہے اور پھر یہ لوگ سانپ کا زہر استعمال کرتے ہیں۔ وہ اسے باہر لے جاتے ہیں، پکاتے ہیں اور کھا کر زندہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ پھر سے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ کچھ دیر بعد رات ہو جاتی ہے۔ رات کو وہ پہاڑ میں ایک سرنگ پر جاتے ہیں۔ وہ اندر رک جاتے ہیں جہاں یہ لوگ آگ جلاتے ہیں، اور جیف اپنے نقشے کو گھورتے ہوئے ایک طرف بیٹھ گیا۔
जेफ एनाकोंडा को देख रहा था। जब वो एनाकोंडा इस पर हमला करता है, वो नमूदार हुआ। वो एनाकोंडा जेफ को मारने के लिए मौजूद था, लेकिन जेफ होशियार था। लकड़ी के डब्बे को अपने अंदर ले जाना, इसने डब्बे को झूले में छुपा दिया। तो जेफ ने बॉक्स को धकेल दिया। ये दरिया तक रगड़ता है। जेफ खुद को इस खाने से निकालने की कोशिश करता है, तो वो करता है, लेकिन बदकिस्मती से जेफ हमेशा के लिए एक बॉक्स में बंद। जेफ काफी देर तक इस डब्बे में फंसा रहा। फिर ये लोग अंदर आते हैं। ये लोग रास्ता खोलने के लिए बारूद लगाना, कंटेनर टूट जाता है और जेफ फरार हो जाता है। मैं जाकर उनमें शामिल हो गया। दोबारा मंजर हाल में आता है, जहां जेफ इस नक्शे को कहते हैं देख रहा था। फिर बिल यांग उसके पास आया और वो कहता है तुम्हें वही एनाकोंडा पकड़ना चाहिए। तुम ये चाहते हो, ठीक है? जेफ कहते हैं हाँ, ये एक है। ये एक बहुत बड़ा एनाकोंडा है। एक ऐसा एनाकोंडा जो इस पूरे जंगल का बादशाह है। यहां के तमाम जानवर इस एनाकोंडा से डरते हैं। उसने दुनिया के सबसे बड़े शिकार का शिकार किया, यहां तक कि ये अपने जैसा होने की शोहरत रखता है। एक बड़े एनाकोंडा को मार डाला, और अगर हम इसे पकड़ने में कामयाब हो जाएं, तो हम रातों रात करोड़पति बन जाएं। ये सुनकर बिलियांग कहता है कि मैं इसमें तुम्हारे साथ हूं। मैं एनाकोंडा को पकड़ने के लिए तैयार हूं। अब रात काफी हो चुकी है और सब सो रहे हैं। फिर सर्कस का एक दोस्त मर जाता है। एक अजीब सी आवाज उसे बेदार करती है। वो नजर आता है कि इसका भाई यहां नहीं है। अपने भाई को वो इसे ढूंढता हुआ सुरंग से बाहर आया और वो उसकी तलाश में दरिया तक जाता है। वो अपने भाई को दरिया में फेंकते हुए देखता है, इसे पानी में डबोने की कोशिश कर रहा है। ये शख्स उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन इसका भाई उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो देखता है कि इसके भाई की नाक से कोई चीज निकल रही है। अजीब कीड़े निकल रहे हैं, जिसे देखकर वो समझता है कि इसने इस नदी का पानी पिया है। जेफ ने इस बात का भी जिक्र किया। दरिया का पानी पीने के बाद इस पानी के अंदर वहां मौजूद कीड़ों ने इस आदमी को इतना प्यासा कर दिया कि वो शख्स अपने आप को इस पानी में दे देता है, अंदर डूबने पर मजबूर। और ऐसा ही होता है। अपने भाई को मरते देखकर आदमी बहुत रोया और सुरंग में वापसी। अगली सुबह ये लोग दोबारा अपने सफर पर निकल पड़े। बहुत से घंटों सफर करने के बाद ये लोग एक पहुंच गए। दरिया तक पहुंचते हैं और अब ये लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इसे इस दरिया को उबूर करना पड़ता है। आपको उसके जरिए पैदल जाना पड़ेगा। अब ये पहले तो लोग इस दरिया में दाखिल होने से बहुत हिचकिचाते थे। मैं बहुत खौफजदा था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसकी अदम मौजूदगी की वजह से ये लोग मजबूर थे। तुम्हें दरिया में उतरना है। थोड़ा आगे जाने के बाद अचानक एक लड़का नीचे आया, इशारा करता है और हम देखते हैं कि ये एक बड़ा एनाकोंडा लोगों को घेरे हुए है। उनका एक साथी, जिसका भाई रात को उनका इंतकाल हो गया, वो मौत से खौफजदा था, पीछे से आ रहा था। लेकिन फिर एक बड़ा एनाकोंडा इस पर हमला करता है और इसे मार डालता है। उसने इसे मजबूती से पकड़ लिया। वो उसकी मदद लेता है, लेकिन वो मजीद करने के लिए आगे बढ़ रही है। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पहुंचने से पहले एनाकोंडा इस आदमी की हड्डियां पहले ही खा चुका था, इसे तोड़ दिया था। और फिर वो एनाकोंडा इस आदमी के पास आया। अब ये मछली को अपने साथ पानी में डुबो देता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए दरिया में आगे बढ़े। वो उसकी तरफ भागने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद आखिर में हर कोई जेफ की कुश्ती तक पहुंच जाता है, जहां जेफ अपने वादे के मुताबिक उन लोगों को लेकर आएगा। से इस लड़की के लिए एक तिर्याक देता है, जिसके कंधे पर जहरीली मकड़ी ने काट लिया था। अब थाईलैंड की जमीन भी यहां से बहुत करीब थी और वो सब थाईलैंड चले गए। लेकिन फिर जेफ ने उन्हें रोक दिया।
दरअसल जेफ, यही वजह है कि ये लोग इस जगह पर हैं। वो उन्हें दरिया पर लाया था ताकि उन लोगों को चारा फराहम कर सके। जेफ इन सब के साथ था। वो कहता है कि मैं तुम सब से अपना वादा पूरा करूंगा। मैं इसे महफूज तरीके से यहां लाया हूं, लेकिन अब आप लोगों को भी अपना वादा पूरा करना होगा। आपको मेरी मदद करनी होगी। फिर छोटा लड़का जेफ से कहता है कि अगर तो आपकी ये मदद इस एनाकोंडा से मुताल्लिक है, अगर ऐसा है तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। ये अल्फाज सुनकर जेफ ने अपनी बंदूक खींच ली और बिल यंग ने भी चाकू निकाला। बिल यंग शामिल होता है। जेफ आपको जो कुछ कह रहा है वो कहता है, इसकी बात सुनी जाए। लेनी क्या कहती है कि तुम लोग पागल तो नहीं हो गए। एनाकोंडा को पकड़ना बहुत मुश्किल है। तुम अपनी जान क्यों गिनवाना चाहते हो? क्या अब जेफ कहते हैं, हाँ तुम ठीक कहते हो, इस एनाकोंडा को पकड़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि वो एनाकोंडा खाने के दौरान जब इसकी तवज्जो हिट जाती है, पकड़ा जा सकता है। फिर बिल यांग और जेफ ने सर्कस टीम के 2 लोगों को जोड़ दिया। वो उसे बांध कर सांप का चारा बनाते हैं। बिली यंग से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो सोचो, अगर हम मर गए तो तुम्हारा क्या बनेगा? सुन रहे हैं सर्कस में कौन परफॉर्म करेगा? बिल यंग जोर से हंसना शुरू कर देता है और वो बच्चे से पूछता है, क्या तुम लोगों ने? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी कुछ बन जाऊंगा। आप इतने सालों में इतने अमीर कैसे हो गए? तुम पागल लोग। मैं आप लोगों को थाईलैंड में सर्कस के बारे में बताना चाहता हूं। मैं इसे अपने साथ ले जा रहा था। अपने जिस्म के आज़ा बेचना में सारा पैसा कमाने जा रहा था और वो मेरा था। ये एक कारोबार है। लेकिन अब देखो, मैंने बदले हुए मंसूबे। अब मैं जेफ के साथ हूं। मुझे ये मिल गया है क्योंकि मैं जानता हूं आपके जिस्म के हिस्सों से ज्यादा पैसा एनाकोंडा मुझे ये दे सकता है। दूसरी तरफ जेफ ने इन दोनों लड़कियों को भी बांध दिया और अब वो एक लड़की के साथ बदतमीजी करने लगा है। अब यहां लड़की को समझदारी से काम लेना चाहिए था। वो दिखावा करती है कि वो जेफ की हिमायत करना चाहती है। जेफ उसकी चाल को नहीं समझता है। लड़की जेफ के करीब आई और जेफ के बालों को मसलने लगी। मैं इसे मारना शुरू कर देता हूं और जैसे ही मुझे मौका मिलता है, लड़की ने जेफ की जेब से बंदूक निकाली। अब लड़की जेफ की तरफ देखती है। बंदूक नहीं चलती, वो चलती रही क्योंकि उसे बंदूक का ताला खोलना था। जेफ नहीं आ रहा था। अब जेफ गुस्से में था। वो इससे बंदूक छीन लेता है और उसी लड़की पर हमला करता है। वो उसे अपने हथियार से मारने वाला है जब तब तक लेनी ने भी खुद को आजाद कर लिया था। उसने जेफ को शीशे के एक तेज टुकड़े से वार किया। उसने लेनी के पेट में ग्योनसा मारा। अब जेफ लेनी को धकेलता है और उसे पीछे धकेलता है, लेकिन फिर वो दूसरी लड़की भी जेफ पर हमला करती है। लेनी भी पीछे से जेफ से बंदूक छीनने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है। आने वाले झगड़े में एक गोली चलाई जाती है। मैं एक आवाज सुनता हूं, लेकिन मैं ये नहीं समझ सकता कि क्या हो रहा है। ये गोली किसको लगी? दूसरी तरफ हम वो 2 हैंग बिल यांग लोगों को देखो, उन्होंने एनाकोंडा के लिए चारा तैयार कर रखा था। गरीब लोग खौफ से तड़प रहे हैं। बाद में एक बहुत बड़े एनाकोंडा ने इन दोनों पर हमला कर दिया। खाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ी। ऐसा लगता है जबकि बिल यांग फासले पर खड़ा खुद से लुत्फ अंदोज हो रहा था। बिल यांग सारा मंजर देख रहा था। मैं वहां मौजूद था जब इस एनाकोंडा ने उन पर हमला किया और मैं रस्सी खींचकर इस एनाकोंडा को पकड़ूंगा। मैं इसे पकड़ूंगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था, बिल्कुल ऊपर जहां वो खड़ा है, दूसरा एनाकोंडा इस पर हमला करने वाला है। आगे बढ़ रहा है। अब बिल यंग से पहले अगर वो इस एनाकोंडा को देख सकता है तो वो एनाकोंडा देखेगा। वो बहुत करीब आता है और उसे एनाकोंडा नजर आता है।
बिल यांग पर हमला करना और उसे अपने साथ ले जाना और फिर यांग के हाथ से बिल ले लेता है। रस्सी फिसल जाती है जिसकी वजह से एनाकोंडा होता है। जाल इन दो लोगों का अहाता करता है जिन्हें लालच दिया जाता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ जेफ लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लेनी पीछे आया और जेफ को एक बढ़ा दिया। वो उसे लाठी से सर पर मारती है और उसे बेहोश कर देती है। जैसे ही जेफ बेहोश होता है वो दोनों भाग जाते हैं। वो अपने दो साथियों तक पहुंचती है और उन्हें जाल से आजाद करता है, लेकिन बदकिस्मती से जेफ को दोबारा होश आया और वो उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन फिर एक बड़ा एनाकोंडा आता है और जेफ को ले जाता है। ये लोग अब जल्दी से यहां से निकलने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन इसका एक साथी चल रहा है। इसके काबिल नहीं था क्योंकि जेफ और वो लड़कियां आपस में हाथापाई के दौरान गोली चलाई गई। गोली लड़की को लगी। थोड़ी देर बाद लड़की उनकी आंखों के सामने मर गई। अब बाकी तीन लोग अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं जेफ की कश्ती में इसे दरिया से बचाने के लिए। वो यहां से निकलना शुरू कर देते हैं, मगर तभी जाया को पीछे से कोई चीज टकराती है। वो चीज कंधे से उतार कर उसे देखता है। इसे एहसास होता है कि ये एक बेहोशी का जादू है। इंजेक्शन दिया जाता है। चंद सेकंड बाद जा बेहोश हो जाता है और जा को बेहोश होने के लिए भेजता है। जो वहां था वो जेफ के अलावा कोई नहीं था। वो इस एनाकोंडा के हमले से भी बच गया और उसने एनाकोंडा का सर काट कर मार डाला। अब जेफ ने इन तीनों को पकड़ रखा था। से एनाकोंडा के लिए बैत के तौर पर बांधता है। उनके गिर्द लोहे की तेज तार ये बांधता है और खून भी है, जिसके बाद ये उनके लिए एक जाल बन जाता है। रस्सी को पकड़ो और यहां से थोड़ी दूर खड़े हो जाओ। जाता है कुछ देर बाद बहुत से एनाकोंडा खून सूंघता हुआ वो उन तीनों की तरफ बढ़ा। ये तीनों बहुत खौफजदा लग रहे हैं और वो अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखते हैं। ये तमाम एनाकोंडा इनमें नजर आते हैं। इन तीनों को मारने के लिए काफी करीब वो पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर एक बार फिर जंगल के तमाम जानवर शोर मचाते हुए भागने लगे और तमाम एनाकोंडा यहां किसी को देखते ही एक करके भागने लगते हैं। लेकिन एक एनाकोंडा फिर भी उन तीनों का पीछा करता है। वो मारने का इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर वहां क्रिम्सन एनाकोंडा आता है और वो अकेले सांप पर हमला करना और इसे एक में तब्दील करना वो एक ही झटके में मार डालता है। यहां हम इस पर बात करेंगे। क्रिम्सन एनाकोंडा पर एक अच्छी नजर जो साइज में बहुत बड़े हैं और यह खतरनाक था। इसे देखकर वो तीनों बहुत हो गए। वो मजीद डर जाते हैं, लेकिन जेफ फासले पर खड़ा है। एनाकोंडा को देखकर क्रिम्सन बहुत खुश हुआ होगा। एनाकोंडा इन तीनों से चिमट जाता है और अपनी अलग शनाख्त कायम करता है। मुझे अपना मुंह खोलकर उन तीनों को खाना पड़ा। जेफ जाल की रस्सी को छोड़ने ही वाला था। वो एक जाल देता है जिसमें एनाकोंडा फंस जाता है। ये एनाकोंडा खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा है। वो जिदोजहद करने लगता है। वो खुद को जोर से धकेलने की कोशिश करता है, खुद को आजाद करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो खुद को आजाद नहीं कर पाता तो वो अपनी तेज धारियां इस्तेमाल करता है। जाल की रस्सी को अपने दांतों से काटकर खुद को आजाद करो वो करता है, लेकिन जाल की रस्सी अभी बाकी है। इसके जिस्म में फंस गया तो जेफ रस्सी को मजबूती से पकड़ो। जेफ कोशिश करता है, लेकिन एनाकोंडा की ताकत वो जेफ का मुकाबला कहां कर सकता था। पकड़ने की कोशिश में दो दरख्तों के दरमियान फंस गया और अब वो इन दरख्तों से बाहर है। इसे नहीं मिलता और मौका से फायदा उठाते हुए वो क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और जेफ को पकड़कर मजबूती से पकड़ लिया। ये तीनों लोग भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। मैं सारा मंजर देख रहा था और डर गया था। जल्दी से खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानते थे कि जेफ के बाद अब उनकी बारी है।
یہ لوگ اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہر ممکن طریقہ آزماتے ہیں، لیکن یہ لوگ وہ اس جال سے بچ نہیں پاتے۔ اس لیے چھوٹے لڑکا اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جال کی رسی کو دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیتا، اور کافی کوشش کے بعد وہ کچھ رسی بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ ایک حصہ کاٹتا ہے، اب صرف تھوڑی سی رسی باقی ہے۔ وہ بچ گئی تھی، اس لیے وہ اپنے دانتوں کی ساری طاقت استعمال کر سکتی تھی۔ وہ رسی کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کی دانتوں سے خون نکلنا۔ یہاں کرمزن ایناکونڈا جیف کو سختی سے کاٹتا ہے، اور وہ جیف کو نچوڑنے اور اس کی ہڈیاں توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے بعد وہ کرمزن ایناکونڈا دکھائی دیتا ہے۔ اس نے جیف کو بھی زندہ نگل لیا۔ بچہ اپنے دانتوں سے رسی توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو بچا بھی لیتا ہے۔ وہ ان کو آزاد کرتا ہے اور یہ لوگ دریا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ بھاگنے لگتے ہیں، لیکن جیف کو مارنے سے قاصر ہے۔ اب جب کہ کرمزن ایناکونڈا ان کے پیچھے ہے، دونوں ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ جب بچہ لکڑی کے تختے پر بیٹھا ہے، اپنے آپ کو باکس کے اندر چھپا لیتا ہے۔ ایناکونڈا نے اسے دیکھا اور اب وہ ایناکونڈا آہستہ آہستہ بچے کی طرف بڑھا۔ بچہ کنٹینر کو کنٹینر سے باہر نکالنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کنٹینر کے دوسری طرف کا دروازہ بند تھا۔ بچے نے ان دونوں سے مدد کے لیے آواز لگائی۔ وہ پکارتا ہے اور وہ ایناکونڈا بھی اب بچے کو پکار رہا ہے۔ بہت قریب آ چکا تھا۔ اب پہلے ایناکونڈا بچے کو مار سکتا تھا، تبھی وہ باہر نکلا، سے کنٹینر کا دروازہ توڑ دیا اور وہ بچے کو بچاتا ہے۔ اب وہ تینوں پھر ایک ساتھ ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے ایناکونڈا سے بھاگیں۔ لیکن یہ پورا جنگل ایسا ہی ہے، اس کا تعلق ایناکونڈا سے تھا۔ اس جنگل میں رہتے ہوئے یہ لوگ اس سے بچ نہیں سکتے تھے، لہذا یہ آدمی ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ لیکن پھر ایناکونڈا انہیں کچھ فاصلے پر دیکھتا۔ انہیں دیکھتے ہی ایناکونڈا تیزی سے بھاگا۔ وہ ان کی طرف آنے لگتا ہے۔ یہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنے لگتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جان چکے تھے کہ اب ان کا زندگی نہیں بچ جائے گی۔ لیکن جیسے ہی وہ ایناکونڈا اپنا بڑا منہ کھول کر ان پر حملہ کرتا ہے، پھر ایک مضبوط لوہے کی نوک دار تار یہ تیز دھار اس کے سر کو درمیان سے نیچے کاٹتا ہے۔ تار دراصل جیف نے بچھایا تھا، جو کرمزن ایناکونڈا کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ یقین نہیں کر سکتے کہ ان کی جان بچ گئی، اور یہ لوگ دیر تک اس کے جسم کو دیکھتے رہے، زندہ رہیں، اور آخر کار یہ لوگ جلدی سے جنگل چھوڑ کر ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم ہمارے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ براہ کرم یہ کریں۔